جنت کے اندر جانے والے اعمالوں میں سے 5 عمل کا ذکر ہے۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلنی الجنت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ رواہ بخاری۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ لیکن نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت کی بات کر رہا ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ پہلا عمل اللہ کی عبادت کرو۔ اب کئی بندے سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ نماز کے علاوہ ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی حلال رزق کمانا یہ عبادت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں، نماز جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نماز پوری نماز دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نماز جو ہے یہ بندہ نماز ادا کرے تو دوسرے اعمال جو ہیں ان کا فائدہ ہوگا، نہیں تو دوسرے اعمال کے بدلے دنیا کے اندر کھانے کے لیے کچھ چیزیں مل جائیں گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس لیے عبادت میں نماز جو ہے یہ ایک کیم و نار ہے، نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے مراد سر فہرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی بتائی ہے۔ اور دوسرا امر کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرو۔ جو صفتیں اللہ تعالیٰ میں ہیں یہ صفتیں دوسروں میں نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ بارش نازل اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور بندہ کہے کہ بارشیں اور بھی کوئی نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ایک مقام پہ یہ بھی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ وہ ایک مقام پہ یہ بھی الفاظ ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں میں شرک کی ملاوٹ نہ ہوئی تو میں رب نے چاہا تو تمہارے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیر دوں گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاہا تو، یعنی کہ ایک چانس ہے کہ تمہارے گناہوں میں شرک نہ ہو تو چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معافی دے دے گا، لیکن اگر شرک ہوا اور مرنے سے پہلے معافی مانگ کے بندہ نہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں دوزخ میں جلتا رہے گا۔ تیسرا کام وہی آ گیا نماز قائم کرو، اور چوتھا کام زکوٰۃ ادا کرو کہ مال جو ہے نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس کا حصہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالو، اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے کہ زندگی میں کوئی بھی رشتہ دار تمہارے ساتھ ہے، ہمسایہ ہے، یا سفر کرتے وقت یا کسی بھی جگہ پہ تم کسی کے ساتھ چل رہے ہو، بیٹھے ہو، بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرو، صلہ رحمی کرو، دل نرم رکھو اس کے بارے میں۔ یہ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کرو، دوسرا کام کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، تیسرا کام نماز قائم کرو، چوتھا کام زکوٰۃ ادا کرو، اور پانچواں کام ہے صلہ رحمی کرو۔ اللہ تعالیٰ ان 5 اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔